ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: ورفعنا لك ذكرك. وصلى الله تعالى على خير خلقه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم علماء کرام، معزز حاضرین اجلاس اور میرے پیارے بچوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ اسی مہینے میں ہمارے نبی سرور کونین تاجدار دو عالم آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے تھے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو تمام انبیاء سے اعلیٰ و افضل بنایا اور سب سے آخر میں آپ تشریف لے آئے۔ وراثت کے اعتبار سے آپ کی تشریف آوری سب سے آخر میں ضرور ہوئی، لیکن مقام و مرتبہ آپ کا تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی زیادہ ہے۔ رتبہ، مقام و مرتبہ اگر یوں کہا جائے تو بھیجا نہ ہوگا۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے وہ آپ کی ذات گرامی ہے۔ اللہ رب العالمین نے خود آپ کی شان میں آپ کے لیے تعریفی جملے قرآن کریم میں نازل فرمائے ہیں۔ ایسی آیات موجود ہیں جن سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ سب سے زیادہ محبوب اللہ کے یہاں آپ ہیں، اور جو اللہ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب ہو جائے ظاہر ہے کہ اس کا مرتبہ اور لوگوں سے زیادہ ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان میں آپ کو رحمت للعالمین کا لقب عطا فرمایا۔ سارے جہان کے لوگوں کے لیے آپ رحمت بن کر تشریف لائے۔ اخلاق حسنہ کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے، اور آپ کی رحمت للعالمین ایسا نہیں کہ صرف ایمان والوں کے حق میں تھی،
یا صرف انسانوں میں ہم میں تھی، بلکہ آپ کی رحمت للعالمین پورے جہان میں جتنے بھی لوگ، چاہے انسان ہو چاہے جانور، اور انسانوں میں چاہے جو لوگ بھی جس مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ہر ایک کے حق میں آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ انسان تو انسان، خود جانوروں کے حق میں بھی آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ انسانوں کے حق میں یہاں تک کہ جو آپ کے دشمن ہیں ان کے حق میں آپ نے کس طریقے سے شفقت کا، پیار کا، ہمدردی اور محبت کا برتاؤ فرمایا، اس طریقے کی مثال نہ پہلے کبھی تھی اور نہ آئندہ ہو سکتی۔ دشمنوں کے حق میں بھی آپ کی ذات گرامی باعث رحمت کی۔ کفار قریش میں چند کفار آتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ آپ جو پیغام لے کر آئے ہیں اگر واقعی وہ سچ ہے، صحیح ہے، تو آپ اپنے رب سے دعا کیجیے کہ ہمارے اوپر پتھروں کی بارش نازل ہو جائے۔ اگر آپ حق پر ہیں اور آپ جو پیغام لے کر آئے ہیں اگر واقعی وہ سچ ہے تو آپ ایسا کریں کہ ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے پتھروں کی بارش نازل ہو جائے۔ لیکن پتھروں کی بارش نازل نہیں ہوتی۔ ایسی عجیب و غریب باتیں وہ کہہ کر چلے گئے۔ بارش نازل نہیں ہوئی پتھروں کی، تو کیا مطلب؟ نعوذ باللہ آپ حق پہ نہیں تھے؟ یقیناً حق پر تھے، اور بارش نازل نہ ہونے کی وجہ کیا تھی؟ کیوں ان کے چیلنج کو قبول نہیں کیا گیا؟ ان کے اوپر عذاب کیوں نہیں آیا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں خود فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ مَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ کہ اے نبی آپ ان کے درمیان موجود ہوں اور آپ کے قوم کے اوپر عذاب الہی نازل ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ ان کے درمیان موجود ہوں اور عذاب الہی نازل ہو جائے تو آپ کی رحمت للعالمین کہاں رہ جائے؟ یہ معاملہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ۔ اور ان کا جو سوال تھا وہ بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اللهم إن كان هذا هو الحق فأمطر علينا من السماء أو ائتنا بعذاب أليم۔ یہ مطالبہ ان کا تھا۔ تو اس طریقے سے آپ نے اپنے دشمنوں کے ساتھ، اپنے مخالفین کے ساتھ شفقت کا، رحمت کا، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ بھی پیار، شفقت، ہمدردی، محبت کا برتاؤ فرمائے۔ اور نہ صرف یہ کہ خود برتاؤ فرمایا بلکہ تعلیم بھی دی اور اپنے ساتھیوں کو، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو بھی بتلا دیا، اور ان صحابہ کے توسط سے نسل بعد نسل، قرن بعد قرن
آپ کی یہ تعلیمات و فرمودات آج تک ہمارے اس قوم کے اندر موجود ہے، اور آپ کا یہ فرمان قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے، اور سب ایمان والوں کو پابند بنایا گیا کہ اس تعلیمات نبوی کے اوپر پابند رہیں اور پابندی ان سب احکام پر کرتے رہیں۔ آپ کی یہ تعلیمات کسی خاص زمانے یا کسی خاص ملک کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ تک کے آنے والے، قیامت تک کے آنے والے لوگ اس سے مکلف اور پابند ہیں، اور پوری دنیا کے مسلمان اس سے مکلف ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کا جو مقام و مرتبہ بلند فرمایا، خود ہی ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے چرچے کو بلند کیا، آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ کس طریقے سے بلند کیا؟ اس حقیقت کو ایک بہت مشہور شاعر جو دور رسالت میں موجود تھے، حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، نعتیہ اشعار پڑھا کرتے تھے۔ انہی کے نعتیہ اشعار میں ایک نعت کا یہ شعر بہت مشہور ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ وَضَمَّ الْإِلَىٰ حُسْنَ النَّبِيِّ مَعَ اسْمِهِ وَضَمَّ الْإِلَىٰ حُسْنَ النَّبِيِّ مَعَ اسْمِهِ إِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنِ أَشْهَدُ إِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنِ أَشْهَدُ، کہ اللہ رب العالمین نے آپ کا نام نامی اس میں گرامی اپنے نام کے ساتھ ملا دیا، جبکہ مؤذن نے پنج وقتہ اذانوں میں اشہدو کہا۔ آپ دیکھو کہ اگر کوئی آدمی ایمان والا نہیں ہے اور ایمان لے آنا چاہتا ہے تو صرف اللہ پر ایمان لے آوے اور آپ کی رسالت کا، آپ کی ذات گرامی کا انکار کر دے تو کیا اس کا ایمان رہے گا؟ ایمان اسی وقت مانا جاوے جب وہ اللہ کے ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایمان لے آوے، ان کو نبی رسول تسلیم کرے۔ صرف لا الہ الا اللہ سے کام چلنے والا نہیں ہے، جب تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اضافہ نہ ہو جائے۔ تو ایمان میں داخل ہونے سے لے کر آخر زندگی تک اور زندگی کے بعد بھی، یعنی برزخ کی زندگی میں بھی اور کل قیامت کے دن بھی، ہر جگہ آپ سے واسطہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ ایمان لے آئے، ہر مسلمان کے اوپر نماز فرض ہے، نماز سے پہلے اذان ضروری ہے۔ اذان جب ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح۔ بتائیے یہ اذان مکمل ہوئی کیا؟ کیوں نہیں مکمل ہوئی؟ اس لیے کہ ہمارے نبی کے اس میں گرامی کا تو نام ہی نہیں آیا،
اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ کہا ہی نہیں، تو کیا یہ اذان مکمل ہو جائے؟ ضروری ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جائے، ورنہ اذان ناقص۔ اب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، نماز کے درمیان سب کچھ پڑھا گیا، 2 رکعت والی ہے تو 2 رکعت میں، 3 والی ہے تو 3 میں، 4 والی ہے تو 4 میں، پوری اتحیات پڑھ دیا اور سلام پھیر دیا، کیا اس کی نماز مکمل ہو جائے؟ نماز مکمل نہیں ہوگی، کیونکہ نماز کے بعد، اتحیات کے بعد درود شریف پڑھنا ہے، اور درود شریف پڑھائی نہیں۔ جب درود شریف نہیں پڑھا نماز میں تو ظاہر ہے نماز بالکل ناقص اور نامکمل۔ ہمارے نبی کا نام ہی نہیں آیا تو وہ چیز مکمل کیسے ہو جائے؟ اسی لیے کہا کہ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد، جبکہ کہا مؤذن نے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ نماز جو پنج وقتہ ہے، جو جمعہ ہے، جو عیدین ہے، یا اور کوئی بھی نماز، حتیٰ کہ نماز جنازہ بھی، پہلی تکبیر میں کیا پڑھا جائے؟ پڑھ لیا۔ دوسری تکبیر میں کیا پڑھنا ہے اور تیسری میں کیا پڑھنا ہے؟ سب لوگوں کو پتا ہے۔ پہلی تکبیر میں دعائے سلام پڑھا، دوسری تکبیر کے بعد ہمیں درود شریف پڑھنا ہے، اور تیسری تکبیر کے بعد ہمیں جنازے کی دعا پڑھنی۔ اس میں بھی آپ کا نام نامی، اس میں گرامی لیے بغیر اور آپ کا ذکر کیے بغیر نماز جنازہ بھی مکمل نہیں ہوئی۔ تیسری تکبیر تو مان لو کہا، لیکن کچھ پڑھا نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھائی نہیں۔ ایسی کیسی نماز جنازہ جس میں آپ کا نام نامی، اس میں گرامی ہی نہ دیا گیا ہو؟ اس کے علاوہ نماز سے ہٹ کر کثرت سے آدمی درود شریف پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ درود شریف بھی پڑھتا ہے۔ جب دعا کرتا ہے تو دعا کی جو شروعات ہوتی ہے وہ کاہے سے ہوتی ہے؟ دعا کی جب شروعات ہوتی ہے، ابتدا ہوتی ہے، پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ درود شریف پڑھتے ہیں، اس کے بعد دعا کرتے ہیں، جو کچھ بھی دعا کرنی ہوتی ہے۔ دعا کا اختتام بھی کس سے ہوتا ہے؟ درود شریف سے ہوتا ہے۔ غرض کوئی بھی عبادت، کوئی بھی نماز، کوئی بھی ذکر بغیر اللہ کے حبیب کے ذکر کیے ہوئے مکمل نہیں ہے۔ اسی وجہ سے شاید نے کہا کہ وہ جن کا ذکر ہوتا ہے زمینوں آسمانوں میں، وہ جن کا ذکر ہوتا ہے زمینوں آسمانوں میں، نمازی کی دعاؤں میں، مؤذن کی صداؤں میں، نمازی کی دعاؤں میں، مؤذن کی صداؤں میں۔ آپ دیکھیے اس پوری حقیقت کو شاعر نے اپنے شعر کے اندر بتلا دی۔ زمین ہو کے آسمان، ہر جگہ آپ کا ذکر اور آپ کا چرچا ہر جگہ ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، آسمانوں کے فرشتے بھی اللہ کو، آپ کو یاد کرتے ہیں، اور تو اور خود اللہ رب العالمین بھی
آپ کو یاد کرتے ہیں، آپ کو درود بھیجتے ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی عبادت کرنے کے مکلف یہ جن و انس ہیں، جنات و انسان ہیں، لیکن درود شریف کا عمل ایسا ہے کہ اللہ بھی اپنے بندے کے اوپر درود بھیج رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر اب کیا ہو سکتا ہے؟ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے درود بھیجتے ہیں، یصلون درود بھیجتے ہیں کس پر؟ علی النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا ہے مسلمانوں، اے ایمان والو، تم بھی ان کے اوپر درود بھیجو۔ تو یہ ہمارے نبی کی ذات گرامی کا حال یہ ہے کہ ایک ہی کام میں اللہ بھی ہے، اس کے فرشتے بھی ہیں اور ایمان والے لوگ بھی ہیں، سب مل کر درود پڑھ رہے، درود بھیج رہے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اس سے بڑا احساس اور اس سے بڑا شرف اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا ذکر قرآن مقدس میں متعدد مرتبہ فرمایا اور آپ کی تعریف فرمائی۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی، ہمارے اندر اتنی طاقت و قوت نہیں ہے کہ ہم ان کی تعریف کر سکیں، ان کے محاسن کو ہم بیان کر سکیں، کما آپ کو ہم نہیں بیان کر سکیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ آپ کا ذکر کرنا، آپ کو یاد کرنا، آپ کا مجلسوں کے اندر تذکرہ کرنا، آپ کے محاسن کو بیان کرنا، یہ اپنے ہی مقام و مرتبے کو بلند کر سکتا ہے۔ ہمارے ان سب اوصاف اور محاسن کو بیان کرنے کی وجہ سے ہمارے نبی کے مقام و مرتبے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ اپنے ہی درجہ بلند ہوگا۔ ایسا نہیں کہ ہمارے نبی کی ذات گرامی محتاج ہو اس بات کی کہ ہم آپ کی شان میں قصیدے پڑھیں تو آپ کا مقام و مرتبہ بلند ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ آلریڈی پہلے ہی سے اللہ نے آپ کا مقام و مرتبہ بلند کر رکھا ہے۔ اگر ہم آپ کی شان میں نعت پڑھتے ہیں اور ہم آپ کی شان میں قصیدے بیان کرتے ہیں، آپ کے محاسن اور فضائل بیان کرتے ہیں، تو اس کی برکت سے خود اپنا فائدہ ہوتا ہے، اپنا ہی رتبہ بلند ہوتا ہے۔ آپ کی ہمارے اوصاف اور نازیہ اشعار پڑھ رہے سے آپ کی ذات گرامی اور بلند ہو گئی؟ نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ نے تو آپ کا مرتبہ پہلے ہی سے اتنا بلند کر رکھا ہے کہ ہم نعت پڑھیں نہ پڑھیں، وہ مقام اپنی جگہ بلند کا بلند ہی رہے۔ البتہ اس نعت کی برکت سے، اس کلام کی برکت سے خود اپنا مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ ایک شاعر، عرب کے ایک شاعر نے کہا، عربی زبان میں ایک شعر پڑھا، کیا کہا؟ بہت پتے کی بات اس شاعر نے کہی ہے۔ کیا کہا؟ ما ان مدحت محمدا بمقالتی، ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد، ولكن مدحت مقالتی بمحمد، کہ میں نے جو مدح
اور نعتیہ اشعار جو پڑھے اس سے میں نے نبی کی شان میں اضافہ نہیں کیا، نبی کے مقام و مرتبے کو ہم نے بلند نہیں کر دیا، بلکہ ولیکن مدحت مقالتی بے محمدی، بلکہ محمد کی شان میں کچھ اشعار کہہ دینے کی وجہ سے ہمارے شعر کا اور ہمارے شعر کی برکت سے خود اپنا مرتبہ بلند ہو۔ شعر پڑھا ہم نے نبی کی شان میں، لیکن واہوائی ہوئی اپنی، واہوائی اپنی ہوئی۔ یہ نبی کی برکت سے اس شعر کو کہنے کی وجہ سے خود اپنا مرتبہ بلند، شعر کہہ لینے کی وجہ سے نبی کا مرتبہ بلند نہیں ہو گیا، تو آلریڈی پہلے سے بہت بلند ہے۔ اس نعتیہ کلام کہہ لینے کی وجہ سے خود اپنا مرتبہ بلند ہو۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، دنیا کے اندر مسلمانوں سے ہٹ کر جو غیر مسلم ہوں ہیں، چاہے جس مذہب کے بھی ماننے والے ہوں، اسلام کے علاوہ جس مذہب کے بھی ماننے والے ہوں، ہر ایک نے اپنی عقل مندی اور اپنے صحیح الدماغ ہونے کا ثبوت دینے کے لیے ہمارے نبی کی شان میں نعتیہ اشعار پڑھے۔ انہیں معلوم ہے کہ ہم اپنے نبی کی، ان کے نبی کی شان میں ہم کچھ کہیں گے تبھی ہم کو مقام ملے گا، ہماری تعریف ہوگی، ہمارا رتبہ بلند ہوگا۔ جو صحیح الدماغ ہونے کا ثبوت پیش کرتے ہیں وہ، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ کوئی غیر مسلم، چاہے ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، یا جو بھی ہو، پارسی ہو، جین ہو، کچھ بھی ہو، وہ جب کوئی ایک شعر کہہ دیتا ہے یا کوئی جملہ مدح میں پیش کرتا ہے تو کتابوں کے اندر بہت ہی نمایاں طور پر اس کو پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھو فلاں غیر مسلم نے اتنا عمدہ شعر پڑھا۔ کیا ہمارے نبی کی ذات گرامی اس غیر مسلم کے شعر پڑھنے کی محتاج ہے؟ وہ شعر پڑھے گا تبھی ہمارے نبی کا رتبہ بلند ہوگا۔ اس غیر مسلم نے جو شعر پڑھا، اس ہمارے نبی کی برکت سے، اس کے شعر پڑھنے کی وجہ سے اس کا مرتبہ بلند ہوا۔ ہم اس غیر مسلم کو ادب سے سلام کرتے ہیں اور اس کی قدر ہمارے دل میں ہو جاتی ہے، کیوں؟ اس لیے اس نے ہمارے نبی کی شان میں قصیدہ پڑھا، اس کا خود رتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ ایک انگریز مصنف جس کا نام مائیکل ہارٹ ہے، اس نے دنیا کے 100 ممتاز ترین لوگوں کی ایک فہرست مرتب کیا اور ان کے تعلق سے کچھ باتیں لکھی۔ اس کی کتاب کا نام ہے دی 100۔ مائیکل ہارٹ اس کے مصنف کا نام ہے انگریز۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ اس 100 لوگوں پر مشتمل جو اس نے کتاب لکھی، تیار کیا، اس میں جبکہ وہ عیسائی ہے، اس میں اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اور اس میں گرامی کو سب سے پہلے نمبر پر چلا دیا، سب سے پہلے نمبر، جبکہ وہ خود عیسائی تھا اور اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام 3-4 لوگوں کے بعد لیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا تو کہا کہ بھائی ہم نے جو کچھ ان کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے، ان کے بارے میں
جو اسٹڈی ہم نے کیا ہے تو ہم مجبور تھے کہ ہم ان کا نام سب سے پہلے نمبر پر دیں، یہ ہماری مجبوری ہے۔ تو اب اس مائیکل ہارٹ کا نام ہم یہاں پہ لے رہے ہیں، تو وہ مائیکل ہارٹ مسلمان نہیں ہے، اس مسجد کے اندر اتنے بڑے مجمع میں اس کا نام لیا جا رہا ہے، تو اسی کا تو مرتبہ بلند ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے نبی کا مرتبہ تھوڑی بلند ہو گیا۔ یہ اس نے اپنے صحیح الدماغ ہونے کا ثبوت پیش کیا، ورنہ دنیا میں ایسے ایسے بددماغ تو نہ جانے کتنے پڑے ہوئے ہیں، کتنے ایسے ہیں کہ جو آپ کو بدنام کرنا چاہتے ہیں ان کا بھی نام ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی کی ذات گرامی تو ان کو ان کی شان میں قصیدے پڑھ کر بھی لوگ بلند مرتبہ حاصل کر لیتے ہیں، اور ان کی شان میں گستاخی کر کے بھی نام ان کا روشن ہو جاتا ہے اور وہ مشہور ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ آج آپ اپنے ملک کے اندر دیکھتے ہوں گے کہ جس کو کچھ شہرت حاصل کرنی ہوتی ہے تو کوئی ایسا کام کر لیتے ہیں کہ ان کی شہرت ہو جائے، اور ہر جگہ عورتیں بھی کرتی ہیں، عورتیں بھی کچھ اس طریقے کی۔ ابھی 7,000 سال پہلے ایک عورت کا جو معاملہ، اور اس کے بعد کئی مردوں نے اس طریقے کی بے حرمتی، آج کل ابھی تازہ بھی معاملہ چل رہا ہے، اپنے کو مہن کہلانے والا وہ نالائق، وہ بھی ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، وہ سوچتا ہے یہی سب کریں گے تو ہمارا نام روشن، جیسے کہتے ہیں نا بدنام ہوئے تو کیا نام نہیں ہوا۔ ایک جو جملہ ہم لوگ عام طور سے بولتے ہیں کہ بھائی بدنام ہوئے تو کیا نام نہیں ہوا، تو وہی مزاج، اسی مزاج کے تحت وہ بھی بدنام ہو گئے، ہمارا نام تو ہوگا، میڈیا میں آئے گا، ٹی وی پہ آئے گا، اخبار میں چلے گا، ہر جگہ ہوگا، کس حیثیت سے ہوگا ہمیں اس سے مطلب نہیں، ہمارا نام تو ہر جگہ لیا جائے گا۔ تو اپنے کو شہرت کے مقام پر پہنچانے کے لیے بھی ہمارے نبی کی ذات گرامی کے وہ ہوتا ہے، مقصد ناپاک ہے، لیکن پھر بھی ہمارے نبی کو کے نام کو لیے بغیر نہیں رہ سکتے ہو، یہ ہے ہمارے نبی کی شان۔ اور یہ لوگ اس طریقے کی ناپاک حرکت کرتے ہیں، وہ صحیح الدماغ نہیں ہے، ان کے دماغ کے اندر فطور ہے، خناس اور شیطان مسلط ہے، ورنہ کوئی عاقل صحیح سوجھ بوجھ والا عقل مند آدمی ایسی گندی حرکت کر ہی نہیں سکتا۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ مقام و مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس طریقے سے ہمارے نبی کا مقام بلند، شان بلند، اسی طریقے سے ہمارے نبی کی جو امتی ہیں اس پوری امت کا بھی مقام و مرتبہ بہت بلند۔ خیر امت کا لقب ہم کو دیا گیا، اور کیوں دیا گیا؟ ہمارے نبی کی تشریف آوری کا مقصد کیا تھا، اور آپ کے سچا پکا متبع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ صرف یہی ہے کہ ہم اپنے نبی کی شان میں سال میں ایک مرتبہ ہم کوئی پروگرام کر لیں، ان کی آمد کا جشن منا لیں، چراغاں کر لیں، اور اپنی جانب سے نہ جانے کیسی کیسی حرکتیں کر لیں، اور سمجھ جائیں کہ ہم نے نبی کی محبت کا، نبی کی اطاعت کا حق ادا کر دیا، اور نبی کی آنے کا جو پیغام تھا وہ ہم نے قبول کر دیا۔ نہیں، صحیح عقیدت و محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے۔ صحیح عقیدت و محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے فرمودات پر، آپ کی باتوں پر ہم 100% عمل کرنے والے بنے۔
جو کام دیا اس کام کو ہم کریں، تب تو یہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اور اللہ کے یہاں ہم سرخرو ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہم نے اگر ان کاموں کی طرف توجہ نہیں دی تو سمجھ لیا جائے کہ یہ ہم کل کچھ بھی منہ دکھلانے کے قابل نہیں رہے۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا جو مشن تھا، ان کے جو کام تھے، وہی مشن اور پیغام اور وہی کام لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لے آئے تھے۔ اور نبی کے بعد، اور وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ ذمہ داری کون انجام دے گا جو ہمارے نبی کی تھی؟ وہ کون، وہ کام مشن کون آگے بڑھائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کے مقام و مرتبے کو بلند فرمایا اور نبیوں والے کام کو امت کے حوالے کیا اور فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، تمہارا کام ہے، کس وجہ سے تم بہترین امت ہو، تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ تأمرون بالمعروف، نیک کاموں کا تم حکم دو، تم نیک کاموں کو حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم لوگ برائیوں سے روکتے ہو۔ نبیوں کا یہی کام تو تھا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا، دین کی نشر و اشاعت، دعوت و تبلیغ، یہ انبیاء کرام والا عمل امت کے ہر فرد کے اوپر عائد کیا گیا، اور اس امت کے ہر فرد میں یہ نہ سمجھا جائے کہ صرف علماء، صرف دینی جماعتیں، مدارس، دینی ادارے نہیں، ہر فرد کے اوپر یہ ذمہ داری عائد کی، حتیٰ کہ عورتیں بھی اس حکم کے اندر شامل، اور تمام لوگوں کو یہ حکم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دے دیا۔ کیا فرمایا؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ تمہیں کا کوئی بھی آدمی، اور اس میں مرد، عورت، عالم، غیر عالم، غریب، امیر، شہری، دیہاتی، دنیا کے کسی بھی خطے کا رہنے والا فرد ہو، سب اس کے اندر شامل ہیں۔ کیا کہ من رہا منکم منکر، تم میں کا کوئی بھی آدمی کوئی منکر کو دیکھے، کوئی غلط کام کو ہوتے ہوئے دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، اگر اتنی طاقت ہے، قوت ہے تو اپنے ہاتھ سے جا کر روکے، یعنی یہ کیا کر رہے ہو، تم ایمان والے ہو، مسلمان ہو، اور تم ایسا کام کر رہے ہو۔ لیکن اگر اتنی طاقت و قوت نہیں ہے، فبلسانہ، تو کم سے کم اپنی زبانی سے جا کر روک دو، منع کرو، بھائی دیکھو یہ کام تم جو کر رہے ہو یہ صحیح نہیں ہے، باہر آ جاؤ، اللہ کے ہم پکڑ ہوگی تمہاری، نہیں کر لے رہے۔ اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو کم سے کم برائی کو برائی سمجھے اور دل کے اندر یہ عزم اور حوصلہ کر لے کہ آج ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اپنی زبان سے اور ہاتھ سے اس برائی کو روکیں، لیکن کل
ہمارے اندر اتنی طاقت ہوگی تو انشاءاللہ ہم ضرور اس کو روکیں اور اس برائی کے اوپر قدغن لگائیں گے، اس برے کام سے لوگوں کو منع کریں گے۔ یہ ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے۔ اور پھر لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا، بلانا اور دین کی تعلیم دینا، اللہ کی پکڑ سے بچانے کے لیے فکر مند ہونا، یہ ہر ایک کے اوپر لازم قرار دیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہم ان ذمہ داریوں کو محسوس کریں۔ آج ہم نے ان ذمہ داریوں کو نبھانا، اس کے اوپر عمل کرنا ہم نے ترک کر دیا ہے۔ کس طریقے کے سنگین حالات سے آج ہم دوچار ہیں، اور یہ مان کر چلنا ہوگا کہ جب جب بھی ہم اسلام کی تعلیمات، نبی کے فرمودات سے ہٹ کر اپنی زندگی گزاریں گے تو ہمیں اس طریقے کے حالات کا سامنا کرنا ہوگا۔ یہ جو سخت ترین حالات سامنے آتے ہیں، یا تو بطور امتحان ہوتا ہے، ہر ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا، اور ان ایمان والے جتنے پختہ ایمان والے اتنے ہی زیادہ آزمائشیں بھی اللہ کے ہوتی ہیں، حالات سے انہیں گزرنا پڑتا ہے۔ اور اگر اس طریقے کا ایمان نہیں ہے، ایمان کے اندر کمزوری ہے، دین کے سے دوری ہے، تو یہی ساری چیزیں عذاب کے طور پر شمار کی جاتی ہیں۔ اللہ کو ناراض کیا، اس لیے اللہ کی طرف سے یہ حالات پیدا کیے، اور خود اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہارے اوپر جو کچھ بھی وبائیں، مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے، تو خود اس کے ذمہ دار ہو۔ اور کہیں یہ بھی فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم آزمائیں گے، یہ دنیا دارالامتحان ہے، ہم تمہیں آزمائیں گے، مختلف طریقوں سے تمہاری آزمائشیں ہوں گی۔ اور اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی آزمایا، امتحان لیا۔ خود حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے، پوری زندگی میں نہ جانے کتنے بڑے بڑے اور سخت امتحانات ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ایسے سخت امتحانات دیے، تو امتحان بھی ہوگا، اور اگر ہم دین سے دوری اختیار کریں گے تو ہمارے اوپر سخت حالات بھی اللہ کی طرف سے دنیا میں آئیں گے کہ تم سمجھ جاؤ اور تم عبرت حاصل کرو ان چیزوں سے۔ اب ہم اپنا جائزہ لیں کہ یہ جو حالات ہیں وہ ہمارے اوپر آزمائش کے طور پر ہیں یا ہمارے برے اعمال کا نتیجہ۔ یہ ہر آدمی اپنا اپنا جائزہ، اپنا اپنا امتحان، اور ہر آدمی اپنے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے۔
اس وقت کتنے مشکل ترین دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں. صورتحال اس طریقے کی ہو گئی ہے کہ آج اسلامی تشخص کے ساتھ اور اپنے کو ظاہری وضاحت کے ساتھ مسلمان بن کر رہنا آج ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا. نہ ہماری ذات محفوظ، نہ ہماری مساجد، مدارس اور نہ جانے جتنے دینی شعار ہیں، کوئی چیز آج محفوظ نہیں ہے. آج جب تہ میں جاتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، یہ ہماری بدعمالیوں ہی کے نتیجے ہیں جس کی وجہ سے یہ بدترین صورتحال پیدا ہوئی. اللہ کے دین سے اور اپنی ذمہ داریوں سے ہم نے دوری بنائی، آج یہ برے حالات ہمارے سامنے موجود ہیں. اسلامی تعلیمات کو پس پشت ڈالا گیا، اللہ سے دوری بنائی گئی، اللہ کو یاد کرنا ہم نے چھوڑ دیا. کیا حلال، کیا حرام، کیا جائز، کیا ناجائز، ایک سب کے اندر کوئی بھی تمیز ہم نے پیدا کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کیا. ظاہر سی بات ہے کہ ہم اللہ کو ناراض کریں گے تو اللہ ناراض ہوگا نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین نے بندوں کی نصرت اور مدد کا وعدہ فرمایا ہے، لیکن کب؟ کیا فرمایا؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اب ہم اللہ کی مدد کیسے کر سکتے؟ اللہ تو خود ہی ناصر ہے، اللہ خود مدد کرنے والا، اللہ کو کسی کی مدد کا محتاج نہیں. تو ہم اللہ کی کیسے مدد کریں؟ کہا گیا کہ اللہ کی مدد کرنے کا مطلب اللہ کے دین کی مدد کرنا، اس کو پھیلانا، اس کو اعتقاد کرنا، اس کو قبول کرنا، اس کے احکام اور تقاضوں کو پورا کرنا، یہ ہے اللہ کے دین کی مدد. اور جس دن بھی 100% ہمارے اندر یہ پیدا ہو جائے، دیکھو حالات کے اندر کیسی تبدیلی آ گئی. اللہ کی مدد کا یہ حال ہوگی جیسا کہ صحابہ کرام کے دور کو دیکھا جائے کہ تھوڑی سی تعداد ایمان کے اعتبار سے کتنے پہنچا تھے، اللہ نے کیسی مدد ہر موقع پر ان کی فرمائی نہیں فرمائی. اور اللہ کا یہ وعدہ ایسا نہیں کہ کسی خاص خطے اور علاقے کے لوگوں کے ساتھ خاص ہے، بلکہ قیامت تک آنے والے تمام ایمان والوں کے ساتھ یہ اللہ کا وعدہ ہے. آج بھی اگر ہم اس طریقے کی اپنی زندگیوں کے اندر اختلاف پیدا کریں تو ہمارے حالات کے اندر اختلاف اور تبدیلیاں پیدا ہو. ہم چاہیں کہ ہم کچھ نہ کریں اور حالات بالکل ٹھیک ہو جائیں، نہیں. حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ رب العالمین کسی قوم کے حالات کو اس وقت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے حالات کو نہیں بدلتی. اگر قوم اپنے اندر اچھائی لا کر اپنے حالات کو بدلتی ہے تو اللہ کی طرف سے قوم کے حالات اچھی شکل میں بدل دیے جاتے ہیں اور قوم پہلے سے بہتر ہو جاتی ہے. اور اگر قوم اپنے حالات کو برے طریقے سے بدل دیتی ہے تو برے حالات بھی اللہ کی طرف سے پیدا کر دیے جاتے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے. اور اللہ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. ہم اللہ کو یاد نہ کریں، اللہ کے دیے ہوئے احکام و فرمودات پر ہم عمل نہ کریں اور پھر بڑی بڑی امیدیں لگائے ہوئے ہوں، بس اللہ بخش دے گا، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت رحم فرمانے والا ہے. نہیں میرے دوستوں بزرگوں، یقیناً اللہ کی ذات بہت ہی
معاف فرمانے والی، غفار و ستار، لیکن اللہ کی ذات بہت بڑی غیور بھی ہے۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے نفس کی، اپنے آپ کی قربانی پیش کرنی ہوگی، اپنے حالات کو بدلنے ہوں گے۔ یہی مقصد تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کے اندر تشریف آوری۔ خود بھی بدلے اور اپنے جو ماتحت ہیں، اپنے جو دوست ہیں، احباب ہیں، اپنے جو متعلقین ہیں، ان سب لوگوں کو اس پیغام کو عام کیا جائے، مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر اور کوشش کیا جائے۔ اتنے سخت ترین حالات کے باوجود کیا آپ نہیں دیکھتے کہ مسجدوں کے اندر ہماری تعداد کا کیا حال ہے؟ بدعمالیاں، بےہودگیاں، بے پردگی اور فحاشی کتنے عروج پر آج کی ڈیٹ میں ہے، یہ کسے نہیں پتا۔ ہم اپنے ایمان کا سودا بھی کر لیتے ہیں اور فحاشی اور منکرات اور برے کاموں کے اندر کون سی ایسی چیزیں جہاں پہ ہمارا نام نہ ہو۔ ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی فکر اور کوشش کرنی ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کا جائزہ لیا جائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن باتوں کا حکم دیا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی فکر اور کوشش کی جائے، تب جا کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور اگر ہم نے ان باتوں پر ذرا بھی توجہ نہ دی تو سمجھ لیا جائے کہ اور بدترین حالات ابھی سامنے آنے والے ہیں۔ کب کیا ہو جائے کچھ نہیں کہا جاتا۔ فتنے اس وقت بہت تیزی سے پھیلے ہوئے، آئے دن ایک نیا فتنہ ہمارے سامنے کھڑا رہتا ہے، اور ایسے ایسے فتنے ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، ہمارا ایمان بھی چلا جاتا ہے لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ ایک بہت مشہور حدیث ہے جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کے دور سے سب کو آگاہ کیا ہے اور بتلایا ہے کہ تم نیک کاموں میں جلدی کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نیک کام کرنا چاہو اور کر نہ سکو۔ فرمایا بادروا بالاعمال الصالحات، نیک کاموں میں جلدی کرو۔ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ اگر کوئی کام دل میں نیکی کا کام کرنے کا جذبہ پیدا ہو تو اس کو مہمان کے طریقے سے اس کی قدر کرو۔ جس طریقے سے مہمان کی عزت کی جاتی ہے اس کی قدر کی جاتی ہے، اور میزبان سوچتا ہے کہ ہم مہمان کی ایسی قدر کریں کہ مہمان کو شکوہ نہ ہو، تکلیف نہ ہو، تو وہ دل کے اندر جو دائرہ پیدا ہوتا ہے نیک کام کا، اسی طریقے سے اس کی بھی قدر کرنی ہے، اور اس کی قدر کا تقاضا کیا ہے؟ اس کو فوراً کر لیا جائے۔ دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ ہم نماز کو روز 5 وقت کی پڑھتے ہی ہیں، کل کے دن انشاءاللہ تہجد بھی پڑھیں گے۔ تہجد پڑھنے کا ارادہ پیدا ہوا، دل کے اندر خیال آیا، اب اس
کی قدر کا تقاضا یہ ہے کہ پوری کوشش کر کے اٹھا جائے جیسے بھی ممکن ہو. ظاہر نیند اپنے اختیار میں نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے آدمی وقت پر جب چاہے تو الارم لگا کر سو سکتا ہے، یا سو سکتا ہے. چیزیں ہیں، کچھ طریقے ہیں جس کی وجہ سے ہو. اب اس کو کر لے تاکہ وہ دائرہ دل کے اندر پیدا ہوا اس کی قدر، اور دھیرے دھیرے کر کے وہ کام کرنے کا عادی بن جائے. لیکن اگر اس کی قدر نہیں کی اور غافل رہ گیا، اب ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ چاہ رہا ہے کہ ہم یہ کام کریں، لیکن کرنے کی اس کے اندر طاقت نہیں، بیمار ہو گیا ہے، اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہیں، چلنے پھرنے کے یعنی ہلنے ڈولنے کے لیے قابل نہیں. اب چاہ رہا ہے کہ یہ کام کرے، نیکیوں کے کام کرے، لیکن کرنے کی وسعت اور طاقت نہیں ہے. اب بچتا رہا ہے کہ صحت کے زمانے میں، تندرستی کے زمانے میں اگر کر لیے ہوتے اور دل کے اندر جو خیال پیدا ہوا تھا وہ کر لیے، اس کی قدر کر لیتے تو آج ہمیں پچھتانا نہ پڑے. اسی لیے بادروا بالاعمال الصالحہ، نیک کام کرنے میں جلدی کرو، فوراً کر لو. آج کا کام کل پہ نہ ڈالو. دل میں خیال پیدا ہوا کہ کچھ غریبوں کی مدد کرنے، کچھ صدقہ کرنے، خیال آیا فوراً لے جا صدقہ کرو، نہیں تو آئندہ پتہ نہیں وہ پیسہ رہ پاوے نہ رہ پاوے، کیسی مشغولیت ہو جائے، کیسے حالات آ جائیں، چاہ کر بھی تم نہ کر سکو. اس لیے داعیہ پیدا ہوتے ہی وہ کام کر لیا جائے. یہ فرمایا فَتَكُونُ فِتَنٌ كَقِطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، کیونکہ اندھیری رات کے مانند، اندھیری رات کے ٹکڑوں کے مانند تمہارے اوپر فتنے آئیں گے. ان فتنوں کو اندھیری رات کے ٹکڑوں سے تعبیر کیا گیا. یعنی جب رات شروع ہوتی ہے، سورج ڈوب گیا، رات کی شروعات ہو گئی. لیکن وہ ایسی رات ہوتی ہے کہ آدمی کوئی چیز پڑھنا چاہے تو پڑھ لیتا ہے، اس میں لائٹ وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن 10 منٹ کے بعد آپ پڑھیں گے تو آپ کو پڑھنے میں تھوڑا دقت ہوگی، اس لیے کہ اندھیرا چھا گیا. پھر 10-15 منٹ کے بعد آپ کوئی چیز پڑھنا چاہیں گے تو ایک دم نہیں پڑھ پائیں گے، اس لیے کہ اب رات اور زیادہ ہو گئی، اندھیرا اور زیادہ چھا گیا. یعنی جیسے جیسے وہ گزرتا جائے گا ویسے ویسے اندھیرے میں اضافہ ہوتا جائے گا. اسی طریقے سے فتنوں کا حال، ہر آنے والا فتنہ پہلے والے فتنے کے مقابلے میں بڑا ہوگا. اور بات دوسری حدیث میں بتلایا گیا کہ بارش کے قطروں کے مانند وہ فتنے آسمان سے نازل ہوں. اور یہ فتنے جو ہیں وہ تو عہد رسالت کے بعد ہی پیدا ہونے شروع ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی، وفات کے بعد فوراً کچھ ہی دنوں میں نئے نئے فتنے اس وقت آنے شروع ہو گئے، اور ان کا سلسلہ بڑھتے 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 آج یہ حال ہے کہ ہر روز ایک نیا فتنہ سامنے آ رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا گیا، خلیفہ ہوئے، امیر المومنین ہوئے، تو اس وقت کئی فتنوں سے آپ کو مقابلہ کرنا پڑا. ایک فتنہ تو یہ پیدا ہوا کہ کچھ لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا. اب ان لوگوں سے جہاد کرنا پڑا. کچھ لوگ ایسے ہوئے جنہوں نے
انکار کر دیا، تھے مسلمان لیکن زکات کا انکار کر بیٹھے. کہا کہ جب تک ہمارے نبی ہیں تھے تب تک زکات کی، اب ہمارے نبی نہیں رہے زکات نہیں. سرے سے زکات کا انکار. اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ زکات کا انکار تو نہ کیا لیکن زکات کی ادائیگی کا جو اجتماعی نظام تھا اسلام کا اس سے انکار کر دیا کہ ہم اجتماعی طور پر بیت المال کے اندر ہم زکات نہیں دیں گے، انفرادی طور پر ہم جس کو چاہیں گے دے دیں. اس طریقے کے بھی حالات پیدا ہوئے جبکہ وہ صحیح نہیں تھا. اجتماعی نظام کا زکات کا جو نظام تھا وہ اجتماعی تھا کہ بیت المال کے اندر وہ زکات کی رقم جمع کی جائے. یہی اہل رسالت میں بھی تھا، خلفائے راشدین کے دور میں بھی یہی تھا. وہ بھی پیدا ہو گیا. لیکن حضرت امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی پوری ایمانی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہایت ہی مردانہ وار ان حالات کا مقابلہ بھی کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں مدد بھی ان کے ساتھ شامل. آپ کی دینی غیرت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ آپ جانتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام کے تمام صحابہ کرام میں اگر کسی کا مقام و مرتبہ سب سے بلند ہے تو وہ امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. دوسرے نمبر پہ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ. تیسرے نمبر پہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ. چوتھے پر حضرت علی رضی اللہ عنہ. یہ ترتیب وار ان کے فضائل ہیں اور اسی ترتیب سے ہم ان کو افضل اور برتر سمجھتے ہیں اور سمجھنا چاہیے. یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. آج ہمارے سامنے نہ جانے کتنے برے کام ہو رہے ہیں لیکن ہم آپ پہ پٹی باندھے ہوئے. ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ یہ خراب کام ہو رہا ہے اس کو روکنے کی ذمہ داری ہماری ہے. اس ذمہ داری کا احساس ہمیں پیدا کرنا چاہیے. کرنا تو بہت دور، احساس بھی ہمارے اندر نہیں ہوتا کہ ہماری ذمہ داری تھی اور یہ ہماری ذمہ داری ہے. لاؤ بڑھ کر ہم یہ کام کریں. حضرت سیدنا امیر المومنین ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے جب یہ فتنے پیدا ہوئے اور انہی کے دو فتنہ میں نے بتلایا جو بہت، ایک تو جھوٹی نبوت کا فتنہ پیدا ہوا، دوسرے زکات دینے والوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا اور اس سے بڑھ کر کچھ اور فتنے بھی پیدا ہوئے. مرتد لوگ ہونے لگے یعنی اسلام میں جب تو ہمارے نبی رہے ہم اسلام پر ہیں، نبی چلے گا رہنے کی ضرورت نہیں. مرتد ہونے والوں نے بہت سے نیا فتنہ کھڑا کر دیا. تو جب یہ ارتداد والا فتنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شروع ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ بھائی کیا ہونا چاہیے، کیسے کیا کیا جائے. تو جو لوگ زکات، جو لوگ مرتد ہونے کا جن لوگوں نے وہ کر دیا تھا ان کے بارے میں تو حضرت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ بھائی جو لوگ مرتد ہو رہے ہیں مرتد کی سزا قتل ہے، لہذا انہیں تو قتل کیا جائے. لیکن جو زکات سے انکار کرنے والے لوگ ہیں ان کے معاملے میں تھوڑا سا نرمی برتی جائے. زکات کی انکار کرنے والوں کے تعلق سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو مشورہ دیا تھا وہ تھوڑا سا نرم مشورہ تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ
نرم دل تھے اور بڑے رحم والے تھے، لیکن جب ایمان کا مسئلہ آیا اور دین کی تعلیم کا، دین کے احکام کا مسئلہ آیا تو اس میں انہوں نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اس رائے سے زبردست مخالفت کیا کہ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام، کہ دور جاہلیت میں تو اتنے زبردست تھے، اتنے سخت تھے، سخت مزاج تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد اتنے نرم دل ہو گئے کہ زکات کا انکار کرنے والوں کے تعلق سے تمہارے دل میں نرم گوشہ پیدا ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اعلان کر دیا کہ ایدخل الدین وانا حی، دین کا نقصان ہو اور میں زندہ رہوں، دین کے احکام پر غفلت کر دی جائے، اس کو نظر انداز کیا جائے اور میں دیکھوں، تماشائی بنا دیکھتا رہوں، ایدخل الدین وانا حی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اعلان فرمایا کہ ابو بکر اس وقت تک ان لوگوں سے جہاد، زکات کا انکار کرنے والوں سے اس وقت تک جہاد کرتے رہے جب تک کہ 100% زکات کی ادائیگی کرنے والے نہ پیدا ہو جائیں، حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی کا زکات میں اگر ایک رسی بھی زکات کے طور پر آتی تھی اور جب تک وہ زکات کے طور پر اس رسی کو بھی بیت المال کے اندر نہ دے دے تب تک ہمارا جہاد ان کے ساتھ جاری رہے۔ دینار و درہم تو بہت بڑی بات، اگر زکات کے طور پر ایک رسی بھی آتی تھی تو وہ رسی بھی جب تک وہ آدمی زکات کے مد میں نہ دے دے تب تک ہم اس سے جہاد کرتے رہے۔ آج وہ غیرت اور وہ غیرت مندی کہاں چلی گئی؟ وہ ذمہ داری جو ہمارے سپورٹ تھی وہ کہاں چلی گئی؟ اور آج ہم اپنی آنکھوں سے نہ جانے کیسے کیسے گندے حرام کام دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر اتنی طاقت و ہمت نہیں۔ ہمیں نبی سے اطاعت اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جتنی بھی کم سے کم طاقت ہو اس طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اس پر استعمال کرتے ہوئے ہم اس کو بروئے کار لائیں اور اپنی ذمہ داری کو انجام دیں۔ صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ جب نبی کا ذکر ہوگا تو نبی کے پیارے صحابہ کا بھی ذکر ہوگا، انہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے توسط سے یہ دین ہم تک پہنچا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاکیزہ بلند ترین بلند مقام جماعت ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی عقیدت اور محبت رکھنا ہے۔ یہ جو حالات چل رہے ہیں ہم بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ ہمیں غور و فکر کرنا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا ہے اور اللہ کے بندوں کو، اللہ کی بندیوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا اور دین کے احکام کو ان تک پہنچانا، یہ آج اولین ذمہ داری۔ اگر ہم اللہ کے نفس کو پرو ہونا چاہتے ہیں، ہم سب طے کر لیں، عزم کر لیں، تہیہ کر لیں کہ ہم اپنے فرائض کو اور اپنی ذمہ داریوں کو جب تک انجام نہ دے دیں تب تک ہم چین و سکون سے رہنے والے نہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو ان ہدایات پر پورے طور پر چلنے اور عمل کرنے کی ہم سب لوگوں کو توفیق عطا فرمائے، ہم سب لوگوں کو اپنے حبیب کا سچا متبع اور محب فرما بردار بنا دے، اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنا آسان فرمائے۔ اقول قولی ھذا
استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. رب العالمین دین کی نسبت سے جو بھی باتیں کہی سنی گئی اے اللہ اس وقت و غلط سے کہنے سننے سب کو قبول فرما. ان ہدایات پر سب لوگوں کو عمل کرنا آسان فرما. اے رب العالمین ہم سخت ترین حالات سے گزر رہے ہیں. بے شک یہ حالات لوگوں کی برآمدیوں کا نتیجہ ہے. اے اللہ ان وضعیات کے تابع کو بنا دے ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم سے اے اللہ راضی ہو جا. ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دے. اے اللہ ہمارے حالات کو سازگار بنا دے ہمارے اپنے. اے رب العالمین ظالموں اور ظالم حکمرانوں سے ہم سب لوگوں کو محفوظ فرما. اے رب العالمین مساجد کو آباد کرنا آسان فرما. تمام عبادتوں کے کرنے کی توفیق عطا فرما. برائیوں سے دوری اختیار کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرما. تقوی والی زندگی عطا فرما. جتنے بیمار پریشان حال کاروباری پریشانیوں مختلف قسم کی پریشانیوں کو مبتلا اے اللہ سب کو غیر سے خیر کا معاملہ سب کے ساتھ فرما. ساری دقتوں پریشانیوں مصیبتوں سے دور فرما. بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. صحت مندوں کو صحت تندرستی کے دوام نصیب فرما. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے بغیر اے اللہ اس دعا کو قبول فرما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا